یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے نہ ہوگا۔ وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موج رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، موج رہی خلق میں اور کہیں سبت پیمبر ثنا کا ہاں دیکھا، موج رہی خلق میں میں نے دیکھا ہے علم شاہ کا آلودہ بخون، ہاں میں نے دیکھا ہے علم شاہ کا آلودہ بخون، میں نے نیزے پہ سر دل برے زہرا ہاں دیکھا، موج رہی خلق میں میں نے دیکھا ہے علی اصغر کا گلا خون میں تر، ہاں میں نے دیکھا ہے علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا ہاں دیکھا، ہے موج رہی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پر لائے، اس میں ہے ایک گٹھڑی
شہیدی پوشت پا لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا ہاں دیکھا موجی خلق میں بولی یہ زینب مضطر کے خدا خیر کرے ہے بولی زینب مضطر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اریا سرے زہرا ہاں دیکھا موج رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا ہاں دیکھا اور کہیں سبت پیمبر سانا آقا ہاں دیکھا موجی خلق میں محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رحم الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير تبارك الله أحسن الخالقين
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل صلی. عزیزان گرامی، جیسا کہ کل میں نے پہلی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اعلان کیا تھا کہ اس سال کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انسان کا دوست اور دشمن کون. انسان کا دوست اور دشمن کون، اس ٹاپک کی روشنی میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس سال کی اس عشرہ مجالس کے لیے جو میں نے ٹاپک منتخب کیا ہے، موضوع، اس کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 164 یا آیت نمبر 165 ہے، جو غالباً پارہ نمبر 8 میں ہے، 8 نمبر پارہ میں. اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اور اس سورہ انعام کی آیت نمبر 164 یا 165 میں ارشاد رب العزت ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی ربا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. اے رسول تم کہہ دو، اللہ کہہ رہے رسول کہہ دو ان لوگوں سے، کیا کہہ دو کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور پروردگار رب تلاش کروں. اے رسول آپ کہہ دو کہ کیا میں خدا کے علاوہ کوئی اور رب، کوئی اور پالنے والا، کوئی اور پروردگار تلاش کروں. وہ رب کل شیء، جبکہ وہی پروردگار، وہ اللہ، وہ رب، وہ پالنے والا ہی ہر چیز کا رب ہے. وہ اللہ ہی ہر چیز کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، بلکہ ہر چیز کا مالک ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. اور یاد رکھیے، جو شخص جو کچھ کرے گا، جو شخص برائی کرے گا، وہ شخص کے اس کا وبال اسی شخص کے ذمے ہوگا، اسی شخص کے سر پر رہے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور کوئی نفس، کوئی شخص کسی دوسرے نفس یا شخص کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک شخص دوسرے شخص کا، ایک آدمی دوسرے آدمی کا، ایک انسان دوسرے انسان کا، ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
قیامت کے میدان میں یا مرنے کے بعد کوئی کسی ایک آدمی دوسرے آدمی کا، ایک نفس دوسرے نفس کا، ایک شخص دوسرے شخص کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک اپنے گناہ کا ذمہ دار خود رہے گا. قرآن نے باقاعدہ کہہ دیا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، یعنی جو نفس، جو شخص جو کچھ بھی کرے گا، وہ جو کرے گا اچھا برا وہ اس کی ذمہ رہے گا. زیادہ تر جو بھی وہ برا کام کرے گا اس کا وبال اس کے سر پر. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ٹاپک کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کا دوست اور دشمن کون، انسان کا دوست اور دشمن کون. اور اس آیت کے ترجمے کو جو سورہ انعام کی آیت نمبر 164 یا 65 میں ہے اور 8 نمبر پارہ ہے، اس میں اصل چیز جو ہے پوری آیت میں نے آیت کا آخری حصہ نہیں پڑھا ہے، آیت کا شروع کا پورا حصہ پڑھ دیا ہے، آخری سینٹنس کو چھوڑا ہے. اس میں آخر میں پروردگار کا ارشاد ہے اس کے بعد کہ تم سب کی بازگشت اسی پروردگار کی طرف ہے. پھر وہ تمہیں دیکھے گا اور فیصلہ کرے گا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے تھے اور جھگڑتے تھے، یہ تم میں اختلاف کیوں تھا. اس اختلاف اور جھگڑے کو تو وہی جانتا ہے. جب تک قیامت آئے گی نہیں، جب تک دنیا ہے، یہ اختلافات، یہ جھگڑے چلتے رہیں گے. تو عزیزان گرامی، اس میں اصل پوائنٹ کو آپ کو غور کرنا ہے سورہ انعام کی اس آیت میں کہ پیغمبر یہ کہ اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے قل اغیر اللہ ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دو ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں پروردگار کے علاوہ کسی اور کو تلاش کروں؟ میں خدا کے علاوہ کسی اور کو پروردگار بناؤں یا خدا کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں خدا کے علاوہ؟ قل اغیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ میں کسی اور رب کو تلاش کروں اور پالنے والے کو تلاش کروں، جبکہ وہ رب کل شیء، جبکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پالنے والا، پرورش کرنے والا رب ہے. اور پھر یہ یاد رکھو کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص، جو نفس یا جو کچھ بھی کرے گا، جو شخص جو بھی برا کام کرے گا اس کا وبال اس کے سر رہے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی نفس کسی دوسرے شخص کا گناہوں کا بوجھ، دوسرے آدمی کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر نہیں اٹھائے گا. یعنی گناہ کوئی کرے گا، بوجھ کوئی اور اٹھائے گا. اللہ صاف کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ میں نے خلاصے سے ہے، اس لیے میری عادت ہے سمجھانے کی. مجلس آن لائن ہے، روبرو آپ مجھے سنتے ہیں، وہ انداز الگ ہے. آن لائن ویسی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ قرآن نے اعلان کر دیا ایک شخص دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ، جو کچھ بھی وہ دنیا میں کرتے تھا وہ اس کے سر پر نہیں جائے گا. ایسا نہیں کہ مثلاً میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی اور ثواب کسی اور کو چلا جائے، روزہ آپ نے رکھا ثواب کسی اور کو چلا جائے، یا گناہ آپ نے کیے ہیں ان گناہوں کا بوجھ آپ کی جگہ آپ کسی اور کو چلا جائے. لیکن یہاں پر ایک بات کو قبول کرنا ہے، یہ تو خدا کا پیغام قرآن میں ہے، لیکن اس آیت کے مفہوم کو دیکھنا ہے، خلاصے کو دیکھنا ہے، اس کی تفسیر کو دیکھنا ہے، تعبیل کو دیکھنا ہے. یہاں پر دیکھنا ہے کہ مولوی قرآن کیا کہتے ہیں. ٹاپک کو ذہن میں رکھیے گا، انسان کا دوست اور دشمن کون، کہ یہاں پر معلم کو دیکھنا ہے. کتاب تو آپ نے دیکھ لی، قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزن نہیں اٹھائے گا. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ اور وزن نہیں اٹھائے گا. جس نے کیا اس کو بھگتنا ہے. لیکن قرآن کی کتنی آیتیں جو ہیں وہ محکم ہے، کتنی آیتیں متشابہ ہیں. کچھ آیتوں جو محکم ہے اس کا اعلان ہمارے یعنی کلیئر ہے، کھلے عام ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ آیتیں جس کی بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کی تفسیر ہے، تعویل ہے، خلاصہ ہے. یہاں پر امام نے ایک روایت نقل کی ہے، اس آیت کو رکھیے اور امام کی روایت کو رکھیے. یا قرآن کو دیکھیے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہوں کا بوجھ وزن اپنے سر پر نہیں اٹھائے گا. جس نے جو کیا ہے اس کا وبال اس کے ذمے.
ولا تکسبو کل نفس الا علیہا. لیکن امام کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کو قیامت کے دن روک دیا جائے گا، والدین کو روک دیا جائے گا. تمام بزرگ علماء لکھتے ہیں معتبر روایت ہے، غیر معتبر نہیں ہے. ماں باپ کو، والدین کو روکا جائے گا، وقت کے نبی کو روکا جائے گا، وقت کے رہبر قائد پیشوا کو روکا جائے گا، وقت کے عالم مجتہد علماء رہبر تبلیغ و ترویج کرنے والوں کو روکا جائے گا قیامت میں، اور ماں باپ کو بھی روکا جائے گا. کیوں؟ اولاد کو، بیٹا یا بیٹی کو، یعنی اولاد کو، خاص کر بیٹے کو، بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ تو چلے جاتی ہے سسرال شوہر کے گھر، اب اس کے اوپر شوہر کی ذمہ داری یا شوہر کی حاکمیت یا پھر اس کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے، جو ایک الگ ٹاپک ہے. یہ خاص کر بیٹا تو تادم آخر ماں باپ کے پاس ہی رہتا ہے، تو اولاد کو بنا پر ماں باپ کو روکا جائے گا. قوم کی بنا پر عالم، وقت کے قائد رہبر کو، امت کی بنا پر وقت کے نبی قائد یا رہبر کو. کیوں؟ اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اولاد کہے کہ پروردگار ہمیں جہنم میں کس لیے ڈال رہا ہے؟ روایت ہے تمام علماء سے، تمام بزرگ معتبر علماء سے کہ اولاد چلائے گی، آواز دی، پروردگار آج تو عدل و انصاف کا دن ہے، اور تو اگر عدل انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ساری روایتیں الگ الگ. تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے، لیکن ہماری سن لے. آواز قدرت ہے کہ فرشتوں رکو، اس کی سنو، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. کہا مجھے تو کس لیے جہنم میں ڈال رہا ہے؟ تو آواز آئے گی اللہ کی کہ تمہیں مثلاً فار ایگزامپل تمہیں نماز نہیں پڑھنے کی بنا پر، روزہ نہیں رکھنے کی بنا پر، یا جھوٹ بولنے کی بنا پر، گانا سننے کی بنا پر، پردہ نہیں کرنے کی بنا پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یعنی نماز کوئی واجب چھوڑ دیا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی حرام کام کیا جہنم میں چھوڑا جا رہا ہے، نماز روزہ نہیں رکھا، خمس زکوٰۃ نہیں دیا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، پردہ حجاب نہیں کیا جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، گانا سنا یا فعل حرام کیا یا گناہ کبیرہ یا کوئی ایسا گناہ کیا پھر اس کی توبہ نہیں کیا مرنے سے پہلے اور اس گناہ کی بنا پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے گناہ کیا، میں نے واجب پر عمل نہیں کیا یا حرام سے پرہیز نہیں کیا، اپنے آپ کو بچایا نہیں، تو پروردگار یہ بتا کہ کیا میرے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری تھی کہ نہیں، میرے والدین کی کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں. دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جو میں نے سرنامہ کلام آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ انعام کی، کہ قیامت میں کوئی ایک شخص دوسرے شخص کی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہاں اہل بیت اطہار کی روایت میں، اسلامی روایت میں علماء نے جو نقل کیا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والدین رکیں گے، قوم کی وجہ سے علماء رکیں گے، رہبر قائد رکیں گے، امت کی وجہ سے انبیاء، نبی، وقت کے ہر نبی کو رکنا پڑے گا. کہ اولاد کہے گی پروردگار یہ ہم جو جہنم میں جا رہے ہیں جس بنا پر، تو کیا ہے والدین کی کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری تھی یا نہیں؟ انہوں نے کبھی ہم سے نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، انہوں نے کبھی ہم سے نہیں کہا کہ جھوٹ مت بولو، کبھی ہمیں ٹوکا نہیں کہ گانا مت سنو. آواز آئے کہ ہاں بالکل ذمہ داری تھی. اور اس وقت روایت میں ہے کہ اگر والدین نے اپنی اولاد کو نماز کے لیے امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت، نہی عن المنکر، گناہوں سے بچانا، روکنا، منع کرنا، اگر والدین نے اپنی اولاد کو اگر یہ نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، کبھی تو اگر نہیں کہا اور وہ نماز نہیں پڑھنے کی بنا پر جہنم میں جا رہا ہے، تو والدین کو بھی اس اولاد کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. کہ تمہارے اوپر یہ ڈیوٹی تھی، فرض تھا، تم نے اپنے اولاد کو نماز کی تاکید کیوں نہیں کی، روزے کی تاکید کیوں نہیں دی، سحر کو کیوں نہیں اٹھایا، خمس و زکوٰۃ کے مسئلے کیوں نہیں بتائے، لڑکی کو حجاب کیوں نہیں سکھایا، گانا سننے سے کیوں نہیں روکا. یا آپ جملے کو آگے پلٹ کر کہیں کہ وقت کے عالم کو، مجتہد کو یا فقیہ کو یا پیش نماز کو یا رہبر یا قائد جو بھی تھا رہنما، اس کو روکا جائے گا کہ قوم جو بھٹک رہی، تم نے وہ پیغام، وہ میسج پہنچایا کیوں نہیں. ٹاپک ذہن میں رکھیں، یہ پہلی یا دوسری مجلس ہے، دوسری مجلس ہے.
کیوں نہیں پہنچایا؟ بات کو سمجھنا ہے. امت کہے گی پروردگار ہم نے یہ جو گناہ کیا، جو نبی تو نے بھیجا تھا رسول، اس نے ہمیں بتایا نہیں حرام حلال نجیس پاک واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو نبی کو روکا جائے گا. آؤ ادھر، نبی تو معصوم ہے. جب نبی کو روکا جائے گا، رسولوں کو روکا جائے گا امت کی فریاد پر، سوال پر، ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے امت کے کسی فرد کو واجب چھوڑنے کی بنا پر، حرام کرنے کی بنا پر، تو نبی کو روکا جائے گا. تو پھر علماء کہاں سے بچیں گے؟ میرے جیسا طالب علم یا کوئی پیش نماز امام جمعہ جماعت رہنما قائد کہاں سے بچے گا جب نبی معصوم روکا جا رہا ہے؟ روکا جائے گا. اور جب نبی رسول اور علماء روکے جا رہے ہیں تو پھر والدین کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، علماء کا درجہ ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، اس کے بعد 12 امام، اور اس کے بعد یہ مرجعیت یا مراجعین، مجتہدین، علماء، فقہاء، مبلغین، اور یہ سرپرست، یہ پیرنٹس، یہ والدین، ان کو جو رکھا ہے قوم پر، امت پر، خاندان پر، فیملی پر، شوہر کو بیوی پر، ماں باپ کو اولاد پر، نبی رسول امام کو امت پر، یا عالم رہنما قائد پیشوا کو اپنے زمانے کی قوم پر، قبیلے پر، تو یوں ہی نہیں رکھا ہے تاکہ تم سب امت، قوم، قبیلہ، گھر، خاندان والے اس نبی رسول امام سے، ان علماء سے، ان رہبروں، قائدین، پیشوا سے، ان اپنے بزرگوں، دادا، نانا، ماں باپ، شوہر، پڑھے لکھوں سے، اپنے پیرنٹس، ولی اور سرپرستوں سے اچھی اور بری بات کو سیکھو، سمجھو، حرام حلال کی تمیز سیکھو، سمجھو. تم نے نہیں سیکھا تو ان کا فرض ہے یہ بتائیں گے، سکھائیں گے. قرآن نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین. اے رسول تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، کلہ کلہ. نبی رسول امام کا کام پہنچا دینا ہے، یہ کرو یہ مت کرو. جب نبی رسول کی ڈیوٹی ہے تو پھر غیبت میں، جب نبی رسول نہیں ہے یا امام غیبت میں ہے تو علماء کی بھی یہی ڈیوٹی ہے. جو ہے قرآن اہل بیت کی روشنی میں، تاریخ میں، کتابوں میں، قرآن و اہل بیت سنت کی روشنی میں وہ قوم تک پہنچاتے. ماں باپ کا بھی یہ فرض ہے، اولاد کو کھلایا پلایا، پرورش کی، بڑا کیا، کپڑے بنائے، ان کی ناز برداری کی، ان کی ہر چیز کا خیال کیا، لیکن ان کو آخرت نہیں دی، حرام حلال نہیں بتایا، ان کو اللہ رسول امام سے قریب نہیں کیا، ان کو دنیا تو دے دی، آخرت نہیں دی. ان کو یہاں کا اجالا تو دے دیا، فلیٹ کا، بنگلے کا، لیکن قبر کا اجالا نہیں دیا. میرا ٹاپک ذہن میں رکھے، انسان کا دوست اور دشمن کون؟ یہ ماں باپ کی اولاد کے ساتھ کیسی دوستی ہے کہ دنیا ان کو دی، آخرت نہیں دی. انہوں نے بال مانگا، بیٹ مانگی، کھلونے مانگے، گیم مانگا، موبائل مانگا تو آپ نے دے دیا خرید کر، لیکن یہ تو آپ نے ان کو دنیا دی. ان کو گھومنے لے گئے، پکنک کو لے گئے، سیر و تفریح کو لے گئے، دنیا دی. آپ دوست ہیں، بالکل دوست ہے، دنیا دی، دینا چاہیے. لیکن یہ کیسی دوستی ہے کہ دنیا دی لیکن اسی بیٹے اور بیٹی کو، اولاد کو تم نے آخرت نہیں دی، اسے نماز نہیں دیا، روزہ نہیں دیا، پردہ نہیں دیا، اسے سکھایا نہیں حرام حلال نجیس پاک، اسے قرآن نہیں سکھایا، اسے انگلش سکھایا، مراٹھی سکھایا، اردو سکھایا، سنسکرت سکھایا، دنیاوی لینگویجز یا زبانیں سکھائی. وہ زبان نہیں سکھائی جو قبر، قیامت، آخرت، میزان، مرصاد میں آئے گی. وہ زبان، وہ لینگویج کیوں نہیں سکھائی جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، جس میں اہل بیت اطہار کی دعائیں ہیں، جسے عربی کہا جاتا ہے، جو قبر کی زبان ہے، قیامت کی زبان ہے، ہر مرنے والے کی روایت میں ہے مرنے کے بعد ہر ایک کی زبان عربی ہو جائے گی. عربی جو میں نے پڑھا ہے، جو ہوم ورک کیا ہے، وہاں خود بخود سب کی زبان عربی ہو جائے گی اللہ کی طرف سے. تو وہ چیز کیوں نہیں دی؟ یہ کیسی دوستی؟ انسان کا دوست اور دشمن کون ہے؟ میرا ٹاپک یہی تو ہے کہ انسان کا دوست اور دشمن کون؟ ایک کوشچن مارک ہے. ایک عجیب و غریب ٹاپک میں نے خود انتخاب کیا ہے. سوری، غلط ہو تو آپ اصلاح کریں، صحیح ہو تو آپ تصدیق کریں، ہمت افزائی کریں. انسان، ہر انسان لیا میں نے،
اگر میں کہتا مومن کا یا مسلمان کا تو قید ہو جاتی. انسان انہیں سب آ گئے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، مومن مسلمان شیعہ سنی سب. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین سے بات کی ہے، جہاں قل کہہ کر رسول کو بیچ میں رکھ کر بات کی ہے، وہیں پر اللہ نے قرآن مجید میں یا ایھا الناس کہہ کر بھی خطاب کیا ہے انہیں، تمام انسان، تمام لوگ، تاکہ غیر مسلمان جو قرآن کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، نان مسلم جو رسول کو مثلا نہیں مانتا، یا علی کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا، یا اسلام کو فالو نہیں کرتا، وہ یہ نہ کہہ دے تو اللہ خالی مسلمانوں کا تھا. یہ قرآن تو صرف اہل ایمان یا مسلمانوں کی کتاب تھی، اس میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنین، صرف مومنین سے بات ہو رہی تھی. نہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، مثلا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام انسانوں ہم نے تم کو، تمام انسانوں، اے لوگوں ہم نے تمام انسانوں اور لوگوں کو، اے لوگوں، اے انسانوں ہم نے تم سب کو، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے خلق کیا. اس کے بعد گفتگو کی، یعنی اللہ نے جہاں مومنین سے خطاب کیا ہے اور رسول کو رکھ کے امت سے خطاب کیا، کلمہ پڑھنے والوں سے، وہی اللہ نے تمام انسانوں سے خطاب بھی کیا ہے، تاکہ کوئی انسان چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، کسی مذہب کو فالو کرے، کسی دین کا فالوور ہو، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، ہے تو انسان، ہے تو اولاد آدم، ہے تو اللہ کی مخلوق، وہ غفلت میں، لیکن اللہ کی مخلوق، اللہ اس کا خالق ہے. لہٰذا وہ کل یہ قیامت میں نہ کہتے کہ تو نے قرآن میں ہمارے لیے کچھ تھوڑی کہا ہے. نہیں، اس نے کہا نہیں، یہ قرآن میں رب العالمین ہوں، عالمین کا رب ہوں، میرا بھیجا ہوا رسول رحمت للعالمین، الحمدللہ رب العالمین، میرا بھیجا ہوا رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں عالمین کا رب ہوں، میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے نبی اور رسول ہے. تو پھر قرآن بھی عالمین کی کتاب ہے. تو ایسا اگر میں عالمین کا رب، میرا رسول عالمین کا رسول ہے، رحمت ہے، تو میرا قرآن، میری باتیں بھی عالمین کے لیے ہے. اور جس طریقے سے میں سب کا رب ہوں، تمام عالمین کا میرا رسول سب کا رسول ہے، ایسے قرآن سب کی کتاب ہے، چاہے مومن ہو یا مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کی کتاب ہے. وہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. جیسے اللہ سب کا اللہ ہے، چاہے کوئی بت کی پرستش کرے، کوئی غیر خدا کو سجدہ کرے، ہے تو وہ سب کا رب. بھٹکے ہوئے تم ہو، غفلت میں تم ہو. تو عزیزان کرام، میری بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی، میرا ٹاپک ذہن میں رکھ کے بات سنیے گا کہ کیا یہ دوستی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا تو دے، آخرت نہ دے. عالم ایسے ہی وقت گزاری کر دے، ٹوپی شیروانی ابا خبا امامہ پہن کر، اور قوم کو حلال حرام، دینی نالج، دینی معلومات نالج نہ دے، اسلام نہ بتائے، حدیث نہ بتائے، آیت نہ بتائے، واقعات نہ بتائے، یا اسلام کی شرح نہ کرے. تو اس لیے قیامت میں والدین کو، اولاد کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اولاد کہے گی جس بنا پر ڈال رہا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھنے کی بنا پر، حرام کام کرنے کی بنا پر، تو کیا ہمارے والدین کا یہ وظیفہ نہیں تھا کہ وہ ہمیں نماز کے لیے ٹوکتے، کہتے، امر بالمعروف کرتے؟ کیا ہمارے والدین کی ڈیوٹی نہیں تھی کہ وہ ہمیں یہ گناہ کے اوپر روکتے کہ بیٹا نہیں، یہ گناہ ہے، مت کرو؟ تو اس وقت اگر والدین نے کہا کہ ہم نے اس کو نماز کا کہا تھا، ہم نے اپنا وظیفہ، ڈیوٹی انجام دی، پھر اس نے نہیں سنا، تو اب صرف اولاد کو ڈالا جائے گا، والدین کو نہیں. لیکن والدین نے اگر نہیں ٹوکا، اگر نہیں منع کیا، یا نیکی کی ہدایت نہیں کی، یا گناہ سے نہیں بچایا، کہ نماز پڑھنے کا کبھی نہیں کہا اولاد کو، یا فعل حرام یا گناہ نے کبیرہ یا صغیرہ کرنے نہ کرنے پر کبھی نہیں ٹوکا کہ مت کرو، نہیں ٹوکا، اور اولاد اس بنا پہ جہنم میں جائے گی، تو آواز آئے گی والدین کو بھی جہنم میں ڈالو، اس عالم کو بھی جہنم میں ڈالو، رہبر کو، قائد کو، جس نے قوم کو حرام حلال نجیس پاک ہمارا حکم نہیں بتایا، وقت گزاری کی. ہمارا کام بتانا ہے، ماں باپ ہو، عالم ہو، نبی ہو، سب کا کام بتانا ہے. نبی کو بلایا جائے گا، رسول کو. یہ امت جو کہہ رہی ہے کیا تم نے نہیں بتایا تھا شراب حرام ہے، کیا تم نے نہیں بتایا نماز واجب ہے؟ فور ایگزامپل بہت چیزیں ہیں حرام حلال واجب. سارے انبیاء کہیں گے قرآن میں بھی، پروردگار تو خود گواہ ہے
کہ ہم نے جو تبلیغ کی ان کو کیا نہیں بتایا. تو عزیزان گرامی، انسان کا دوست اور دشمن کون؟ آپ اندازہ لگائیے آج کی مجلس میں کہ آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو دنیا کے ساتھ آخرت دے، جو آپ کو آخرت کے ساتھ دنیا دے، جو آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دے. وہ آپ کا بہترین دوست ہے. اور وہ آپ کا دشمن ہے جو آپ کو دنیا تو دے لیکن آخرت نہ دے. وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں دے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کے پیرنٹس ہو، آپ کے ولی ہو، آپ کے والدین ہو، آپ کے سرپرست ہو، آپ کی پالن پوشن کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو. وہ دشمن ہے جو آپ کی دنیاوی مانگ کو پوری کرے لیکن آپ کی آخرت کو پورا نہ کرے. میں نے مثال دے دی. بچے کو ٹیوشن کے لیے، انگلش کے لیے، بڑی ہائی اسکول، یونیورسٹی، کالج میں بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیا، لیکن قرآن کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، ایمان، عقیدہ، عمل، اللہ رسول، امام اور آخرت، قبر، قیامت بتانے کے لیے کچھ خرچ نہیں کیا یا توجہ نہیں دی. تو دوستو اور عزیزو، یہ کیسی دوستی ہے؟ انسان کا دوست اور دشمن کون؟ باتیں آئیں گی. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے. ہمارا دوست اور دشمن کے فرق کو سمجھنا ہے آپ کو. اگر ہم نے اس فرق کو نہیں سمجھا عزیزان گرامی، دوست دشمن کے فرق کو سمجھنا ہے. اس لیے میں نے ٹاپک رکھا ہوں. ٹاپک مشکل ہے. اب یہاں پر مولا امیر المومنین کے اس فرمان کو بھی سننا ہے. یہاں پر مولا کیا کہتے ہیں، بات کو آپ غور سے سنیے. مولا امیر المومنین، کیا خوبصورت بات ہے علی کی. اور علی سے بڑھ کر کون ہے خدا رسول کے بعد جو خوبصورت بات بیان کرے، اللہ کے بعد اور رسول کے بعد؟ علی کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. اور رسول اللہ کے کلام کے بعد کلام علی سے بڑھ کر، کلام امام سے بڑھ کر کسی کا کلام، کسی کی ٹاکنگ ہے ہی نہیں. کلام امام امام الکلام ہوتا ہے، یعنی امام کا کلام تمام کلاموں، نطق اور ٹاکنگ کا کلام کا امام ہے. یعنی کلام امام امام الکلام، سب کے کلام معموم ہے، کلام امام امام ہے. یعنی امام تو امام ہے، امام کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملے، سینٹنس، کلام، گفتگو، ٹاکنگ، یہ تمام لوگوں کی ٹاکنگ اور کلام کی امام ہے. ہماری گفتگو کیا، ہماری باتیں کیا؟ کلام امام امام الکلام. خدا کے بعد یا رسول اللہ کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کلام مولا امیر المومنین کا، ہمارے 12 امام 13 معصومین کا. یعنی رسول اللہ کے بعد بقیہ معصومین، 14 یعنی اللہ کے بعد 14 معصومین. 14 معصومین سب سے افضل رسول اکرم کی ذات ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات اور بقیہ تمام معصومین. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرا ٹاپک کو ذہن میں رکھیں. مولا کی حدیث کو آپ کوٹ کیجئے، سنیے. مولا فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں آخرت یاد دلائے. تمہارا بہترین دوست کون ہے؟ جو تمہیں آخرت یاد دلائے. بات آ گئی نا مولا علی کے قول کی روشنی میں. بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں آخرت یاد دلائے. مولا فرماتے ہیں تمہارا بہترین دوست جو تمہیں قیامت، آخرت، قبر یاد دلائے. تمہارا بہترین، پھر مولا فرماتے ہیں، غرر الحکم پڑھیے، 12,000 کلمات ہیں مولا امیر المومنین کے 2 جلدوں میں. ایک جلد میں 6,000، حدود 6,000. ایک جلد غرر الحکم مولا امیر المومنین کے کلمات، اقوال، جملے جو امیر المومنین نے ادا کیے، حکمت کے خزانے ہیں. وہ کلمات علی جو مولا نے ادا کیے ہیں. غرر الحکم 2 جلدوں میں 12,000. تریک کتاب 6,000 جو فارسی میں اور عربی میں ہے. ایک جلد میں 6,000 کلمات علی، غرر الحکم 12,000.
اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ ساری دنیا علی کی دشمن، 1400 سال ہو گئے، 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو سب و شتم کیا گیا، گالی دی گئی۔ مولا امیر المومنین کے فضائل و مناقب جو اللہ نے انہیں رسول کے ذریعے عطا کیے یا اللہ نے عطا کیے، وہ غیروں کی طرف موڑ دیے گئے۔ قرآن مجید میں جو مولا کائنات کی فضیلت کی آیتیں تھیں وہ غیروں کی طرف موڑ دی گئی۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، پوری تاریخ ہے، آن لائن مجلس ہے، ویسی بات نہیں ہو سکتی، کھل کر نہیں پڑھ سکتا میں۔ یہاں تک کہ عمر عاص کی طرف، ابن ملجم کی طرف، فلاں کی طرف، ایسے الگ الگ نام ہیں ایسے لوگوں کی جو جاننا بھی ہے۔ مولا کی فضیلتیں، ان کی فضیلت میں ہونے والی، نازل ہونے والی آیتوں کو دوسروں کی طرف موڑ دیا گیا، ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ مثلا کام، نیک کام، اچھا کام سوسائٹی میں یا بمبئی شہر میں یا مثلا ورسوا میں، باندرا میں، بمبئی سینٹر میں یا پونا میں آپ کے لڑکے نے اچھا کام کیا، آپ کے لڑکے نے کوئی نیک کام کیا، قوم کا، ملک کا، وطن کا، اسٹیٹ کا، ڈسٹرکٹ کا نام روشن کیا، لیکن کام اس نے اچھا کیا لیکن اسٹیج پر کسی اور کو پیش کر دیا گیا، یعنی کام اس کا ہے لیکن نام کسی اور کا۔ علی علیہ السلام کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ دشمنوں نے یہ کیا، تاریخ بھری پڑی ہے کتابیں کہ علی کی فضیلتوں کو ایسوں کی طرف منسوب کر دیا گیا، ایسوں کے نام کر دی گئی ہے۔ مولا علی کی فضیلت ہے، مولا علی پہ جو اللہ نے قرآن میں آیتیں پیش کی، نازل کی، وہ ایسی آیتوں کو، ایسے فضائل اور واقعات کو ایسے لوگوں کی طرف جن کا سرے سے کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ سراپا جہنمی ہے، کفر کی وادیوں میں ان کی زندگی بسر ہوئی ہے۔ کہا مولا علی داماد رسول، برادر رسول، صدیق طاہرہ کے شوہر، قسیم النار والجنہ، ولی اللہ، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام اولین اور آخرین میں سب سے افضل، عرفہ، اعلیٰ، انبیاء اور رسولوں سے بھی افضل ہے علی، ملائکہ سے افضل۔ کہاں علی، نور خدا، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، امام الاولین والآخرین، ابو الائمہ، تمام اماموں کے جد اور باپ، سردار جنت کے باپ، جنت کی عورتوں کی سردار کے شوہر، رحمت للعالمین کے بھائی اور داماد، صاحب ذوالفقار، مشکل کشا، شیر خدا، امام مبین، جن کے سر پر اللہ نے تاج ولایت رکھا ہے، سید الاولیاء، تمام ولیوں کے سر پر، ان کے مقابل میں ایسے ویسوں کو لانا، گویا مجھے کہنے دیجئے، گویا خدا کے مقابل میں بت، خدا کے مقابل میں بت پرستی، یہ نا وحدانیت ہے، پروردگار کے مقابل میں جیسے بت پرستی ہے، جیسے اللہ کی توحید کے سامنے شرک ہے، ایسے مولا علی کے سامنے کسی کو کھڑا کرنا بالکل ویسے ہی ہے۔ کہاں خدا کی ذات، کہاں بت پتھر کا، کہاں اس کی توحید لا الہ الا اللہ، اور کہاں شرک، غیر خدا کی عبادت، کئی خدا کو خدا، اس کے علاوہ کسی کو بھی خدا ماننا، کہاں مولا علی اور کہاں علی کے مقابل میں کسی کو بھی کھڑا کر دیں۔ بالکل مہاراشٹرین انداز میں بات کر رہا ہوں، ذرا سوچیے، وہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بہترین دوست کون ہے؟ تمہارا بہترین دوست، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت جگائے، جو تمہیں آخرت یاد دلائے۔ اب پھر کیا فرما رہے مولا، سنیے میرا ٹاپک کہ تمہارا بہترین انسان کا دوست اور دشمن کون۔ میرا ٹاپک یہی ہے، انسان کا دوست اور دشمن کون۔ مولا علی کہہ رہے تمہارا بہترین دوست جو آخرت یاد دلائے۔ پھر مولا امیر المومنین کہہ رہے ہیں تمہارا بہترین دوست، فرینڈ، وہ ہے جو تمہاری کمیوں، نقائص، عیوب پر تمہیں ٹوکے یعنی ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں، بے عزت ذلیل نہ کرے، پیار سے، محبت سے، تنہائی میں۔ یہ تمہارا دوست ہے جو تمہیں ٹوکتا ہے۔ ہم اس کو دشمن سمجھتے جو ہمیں ٹوکتا ہے برائیوں پر، لیکن مولا علی کہہ رہے تمہارا وہ دوست ہے جو تمہیں تمہاری برائیوں پر ٹوکے، تمہاری کمیوں سے تمہیں آگاہ کرے۔
तुम्हारे नकाइस से तुम्हें आगाह करे। अजीज़ान किराम, अब अंदाज़ा लगाइए इस टॉपिक की रोशनी में इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे। और ये ऑनलाइन वैसी मजलिस नहीं हो पाती है, सामने कोई होता नहीं है, साइकोलॉजी नफ्सियाती इफ़ेक्ट होता है, बार बार मुझे बात कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अजीज़ान गिरामी, लिहाजा हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने दोस्त और दुश्मन को समझें, हर इंसान। मजलिस हुसैन कल ही मैंने कहा पहली मजलिस में, ये दरसगाह है, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आम है, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सदक़ा है कि कितने टॉपिक आपको सब्जेक्ट मिलते हैं, कितने मज़ामीन उन्वान मिलते हैं, कितनी बातें मिलती हैं। वो चीज़ें सामने आती हैं जो आपने नहीं सुनी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आम अभी बातें आएगी, कितनी रिवायत, कितने हदीस, कितने पॉइंट, कितने नुकात आते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मजालिस माह मुहर्रम की अशरे मजालिस, अशरे उला की मजालिस है जो पूरी दुनिया में शानदराज से लेकर शाम गरीबा तक मजालिस का सिलसिला, और उसके बाद 2 महीने 8 दिन तक मजालिस का सिलसिला चलता है पूरी दुनिया में। ये उस सिलसिले की मजलिस है। और ज़रा सोचने की बात है, जैसे मैंने मजलिस के दौरान कहा कि मौला कायनात की ज़ात की मज़लूमियत तो देखिए। मैंने किसी मजलिस में कहा था कि कायनात के सबसे मज़लूम इंसान को अली कहते हैं। सुन्नी उलमा भी कहते हैं, शिया उलमा भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, शिया उलमा भी और बरादरान अहले सुन्नत सुन्नी उलमा भी कहते हैं कि अली सबसे मज़लूम है। और अली के बाद औलाद अली, ये कोई मामूली मज़लूमियत है कि अली जैसे शेर खुदा दर खैबर उखाड़ने वाले के गले में रस्सी डाल दी जाए और वो सब्र करे? ये मज़लूमियत नहीं है कि रसूल की एकलौती बेटी जिसके एहतराम और रिस्पेक्ट में रसूल अल्लाह खड़े होते थे, उस पर जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया जाए। ये मज़लूमियत नहीं है कि हसन के कलेजे के 72 टुकड़े तश्त में ज़ैनब दे के सरदार जन्नत इमाम हसन मुश्तबा को, उसी अली व फातिमा के बड़े फर्जंद बेटे को जहर दे दिया जाए, जहर दगा से, और उसके कलेजे के टुकड़े तश्त में। तो ये मज़लूमियत नहीं है कि हुसैन को वतन से बेवतन कर दिया जाए, आलम गुर्बत में भेज दिया जाए, नाना के रोज़े से दूर कर दिया जाए, भैया की कब्र से दूर कर दिया जाए, माँ की लहज से दूर कर दिया जाए। और इसीलिए हुसैन जब मदीने में थे, बैत का मुतालबा हुआ था, और उस बैत के मुतालबे के बाद हुसैन दरबार वली से बहन ज़ैनब के पास आए, कहा बहन ज़ैनब हमें अब चलना है, मदीना रहने के लायक न रहा। रोज़ा रसूल पर गए, मुनाजात की, नाना मुझे अपने पास बुला लो, ये मदीना रहने के लायक नहीं रहा। फरियाद की, मुनाजात की, यहाँ तक कि अरबाब मकाती ने लिखा हुसैन मदीना छोड़ने से पहले अपने नाना के रोज़े से लिपट लिपट कर रो रहे थे, नाना मुझे अपनी कब्र में बुला ले। यहाँ तक आँख लग गई, क्या देखा कब्र रसूल शिकाफ्ता है। ए मेरे लाल, मैंने तुझे अपने पास बुला लिया तो मेरे दीन को कौन बचाएगा? ये दीन जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, मेरे दीन को कौन बचाएगा? मेरे लाल उठ, आगे बढ़, और अकेले ना जाना, मेरी बच्चियों ज़ैनब और उम्म कुलसूम को साथ में ले जा। हुसैन खड़े हुए, अज़ादारों, जिस रात में मुसलमानों का रसूल मेराज को गया था, उसी रात में रसूल का नवासा अपनी नाना की कब्र से लिपट कर बयान कर रहा था। ये हुसैन की मज़लूमियत तो देखिए। और उसके बाद हुसैन रोज़े रसूल से
بھیا اور اماں کی، بھیا حسن کی قبر پر ماں کی لحد پر گئے، بھیا خدا حافظ، اب تیری قبر پر چراغ روشن کرنے والا کوئی نہ رہے گا، تیری قبر پر چراغ روشن کرنے والا جا رہا ہے۔ اماں کی قبر پر آئے، اماں خدا حافظ، اب تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے قبر فاطمہ سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال، ارے تم کربلا تو 2 محرم کو پہنچو گے، اس سے پہلے تمہاری دکھیاری ماں زمین کربلا پر پہنچ کر مقتل کربلا کو صاف کرے گی اور یقیناً فریاد کرے گی، آواز دے گی، اے زمین کربلا میرے حسین کا خیال رکھنا جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ عزادارو، وہ منزل بھی آئی جب حسین نانا کے روزے سے، بھیا کی قبر اور ماں کی لحد سے پلٹ کر بیت الشرف میں آئے اور تمام قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ بیویاں کجاووں پر سوار ہو رہی ہیں۔ آج پردے کا اہتمام ہے جب مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ آج زینب جا رہی ہے، مدینے کے بچے، مدینے کے جوان، مدینے کے عورتیں اور بوڑھے اور ضعیف ارے اس قافلے کو رخصت کر رہے ہیں۔ علی اکبر کی عمر کے علی اکبر سے مل رہے ہیں، قاسم اون و محمد کی عمر کے بچے ان سے مل رہے ہیں۔ بیویاں شہزادیوں کو رخصت ہے، مدینے کی عورتیں شہزادیوں کو الوداع کر چکی، لیکن ایک جملہ سنیے، ارے سب نے یہ دیکھا جب یہ قافلہ آگے جا رہا تھا تو عباس و علی اکبر نے شہزادی زینب کو بڑے اہتمام کے ساتھ سوار کیا۔ پردے کا اہتمام تھا، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ارے ابھی تو 28 رجب ہے، ابھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو پردے کا یہ اہتمام ہے۔ اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب 11 محرم آئے گی اور یہی زینب و ام کلثوم اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بے مقنب و چادر تماشائیوں کا مجمع ہوگا، منادی کی ندا ہوگی، حاضہی بنات رسول اللہ، یہ نبی کی نواسیاں علی کی بیٹیاں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین، پہلے ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر ان مرحومین کو یاد کر لیں۔ مرحوم علی محمد کرمالی چیول والا، مرحوم امیر علی چیول والا، مرحوم رفیق علی چیول والا، مرحوم محسن علی چیول والا، اور مرحومین آف چیول والا فیملی، مرحوم منجی فیملی، مرحومین ڈوسا فیملی، مرحوم کانٹریکٹر فیملی، مرحوم موسیٰ بھائی فیملی، مرحوم مرچنٹ فیملی اور مرحوم فضل بھائی فیملی، اور جملہ مرحومین مومنین اور مومنات، ان سب کی ارواح کو پڑھ کر بخشیں۔ بسم اللہ۔